کیونکہ دعا ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک محبت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک اپنائیت کا تعلق پیدا کرتا ہے، ایک تقرب کا تعلق پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور مانگتا انسان کس سے ہے؟ جس پر مان ہوتا ہے، جس پر یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ دے گا، جس پر اعتماد ہوتا ہے کہ وہ میرا بہت خیر خواہ ہے، میرا بھلا کرنے والا ہے۔ انسان ہر ایک سے نہیں مانگ سکتا، ہر ایک کے سامنے اپنی ضرورت نہیں رکھ سکتا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ایک اللہ کی ذات ایسی ہے کہ جس سے یہ ساری توقعات پوری ہو سکتی۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ جو انسان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکے۔ اس لیے تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، اس کو پسند ہے بندوں کا مانگنا۔ اچھا، یہ جو دعا ہے اس میں صرف کسی چیز کا براہ راست نام لے کر مانگنا ہی شامل نہیں، یعنی مانگنے کے طریقوں میں صرف ایسا ہی نہیں کہ ہم کہ یا اللہ فلاں چیز مجھ کو دے دے۔ اس کے کئی انداز ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہی براہ راست کسی خاص چیز کا سوال کرنا، یہ بھی بہت اچھا ہے۔ بندوں سے سوال کرنا برا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی کتنا پیار آتا ہے نا اللہ تعالیٰ پہ کہ ضرورت ہماری ہے اور ہمارے اس مانگنے کے عمل کو بھی عبادت کہہ رہا ہے، کیونکہ ایک تعلق ہے نا، وہ وقت اس کی یاد میں گزرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہو کر گزرتا ہے، اس لیے وہ وقت بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ عمل بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ جیسے ہم سوال کرتے ہیں اللہم انی اسألک کہہ کے دعا مانگتے ہیں، یہ جتنی مسنون دعا میں آپ نے دیکھا ہوگا اسألک برابر سوال کا لفظ ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں سوال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی جاتی ہے۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی دعا کا ایک انداز ہے۔ مانگا کچھ بھی نہیں، بس اپنی تکلیف کا اظہار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر دی، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والے۔ یہ بھی نہیں کہا آپ رحم فرمائیے، کہ آپ تو سب سے بڑھ کے رحیم ہیں اور میری تکلیف آپ جانتے ہیں۔ یہ بھی ایک سٹائل ہے۔ اسی طرح کوئی ذکر کر دینا، مثلا استغفار پڑھنا۔ اب استغفار پڑھنے والے کے لیے کتنی خوشخبریاں ہیں کہ اس کا ہر مسئلہ آسان ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے۔ خیر اس میں تو بخشش کی طلب ہوتی ہے، ایک طلب کا انداز ہے، لیکن استغفار جو ہے وہ عام دعا سے ذرا مختلف ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنا، اس میں اپنے لیے تو آپ کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہوتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ 10 رحمتیں فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک مانگنے کا انداز ہے۔ اب درود شریف پڑھنا جو ہے باعث برکت بھی ہے، عبادت بھی ہے، ذکر بھی ہے اور ایک طرح کی دعا بھی ہے۔ اسی طرح بعض اذکار کے آپ نے کتنے فائدے دیکھیں، صبح شام کی دعاؤں میں آپ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ صرف ذکر ہے، اس میں آپ مانگ تو کچھ نہیں رہے، لیکن کتنی فضیلت ہے اس کی کہ جو شخص یہ دعا پڑھے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے گی۔ اس میں آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ہر نقصان دہ چیز کو مجھ سے دور کر دے، نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے جو کلمات ہیں، مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عرفات میں میری دعا اور مجھ سے پہلے انبیاء کی دعا یہ کلمہ ہے، یہ لا الہ الا اللہ۔ اب اگر دیکھا جائے تو اس میں تو کوئی دعا کی بات نہیں، یہ تو صرف اللہ کا ذکر ہے۔ تو یہ بھی مانگنے کا ایک طریقہ ہے، ہم مانگے کچھ نہیں، بس صرف ذکر کرتے رہیں اس کا بیٹھ کے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے دوران آپ کیا پڑھتے تھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب یہ دعا تو نہیں، یہ تو ذکر ہے اللہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی کتاب کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، علم حاصل کرنا، یہ ایسے اعمال ہیں کہ جن میں مشغول ہو کر انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز دعائیں کرنے لگتی۔ طالب علم کے لیے بہت سی مخلوق دعائیں کرتی، آپ مشغول ہو گئے کسی اور کام میں، خدمت خلق میں یا علم حاصل کرنے میں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق شروع ہو گئی آپ کے لیے دعائیں کرنا۔ عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں اگر آپ ایمان لا کر اچھے کام شروع کر دیں۔ تو اللہ سے مانگنے کے مختلف انداز ہیں، ڈائریکٹ مانگنا بھی اور مختلف عبادات کرنا بھی۔ اسی طرح وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو
صبر اور نماز سے. ٹھیک ہے، نماز میں انسان بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، لیکن اگر مشکل وقت میں انسان صبر کے ساتھ نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو سمجھ نہ بھی آئے کہ کیا دعا مانگو، کیونکہ بعض پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان منہ سے کچھ نکال بھی نہیں سکتا، تو یہ نماز بھی کافی ہو جائے گی. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو. اور پکارنے کے کئی انداز ہیں. دل ہی دل میں پکارنا بھی آتا ہے، چپ کے پکارنا بھی آتا ہے، اونچی آواز سے پکارنا بھی آتا ہے، اکیلے پکارنا بھی آتا ہے، سب کے ساتھ مل کے دعا کرنا بھی آتا ہے. کوئی دعا مانگ رہا ہو تو آمین کہنے سے بھی بات بن جاتی. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں عمرے پر گئی اور طواف کے بعد جہاں میں نفل پڑھ رہی تھی، تو نفل کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنی دعا کرتی ہوں. اتنے میں ایک شخص عربی میں کوئی دعا مانگ رہا تھا. اتنی خوبصورت دعا تھی کہ میں نے ایسی دعا کسی سے نہیں کبھی سنی، اور میں نے صرف آمین کہنا شروع کر دیا. میں نے کہا یا اللہ، میری تو نہ زبان میں اتنی بلاغت و فصاحت ہے، نہ مجھے اتنی باتیں آتی ہیں، مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو جو کچھ یہ مانگ رہا ہے مجھے بھی یہی دے دے. میں نے صرف آمین 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 کہنا شروع کر دیا. یہ کتنا بڑا اس کا احسان ہے کہ ہم آمین کہہ کے بھی شامل ہو جاتے ہیں دوسروں کی دعاؤں میں. تو اسی لیے دعا کو عبادت کا نچوڑ کہا گیا، کریم، خلاصہ، ساری عبادت کا اوپر کا حصہ. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ہر نماز میں بہت سی دعائیں ہیں. ہر موقع کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طرح کی ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. سویرے جو آنکھ کھلتی ہے، سویرے کے اگر آدھی رات کو بھی کھلتی ہے، اس کی بھی دعا ہے. اس وقت سے لے کر کوئی کام ایسا نہیں، دین کا یا دنیا کا، اچھا یا برا، جس کے لیے کوئی نہ کوئی دعا نہ موجود ہو. یعنی اتنا خوبصورت عمل ہے دعا مانگنا کہ جس کے لیے کسی خاص چیز کی قید بھی نہیں کہ کہیں بند کے بیٹھو تو ہی مانگو، کہیں پہنچو تو مانگو. نہیں، کہیں بھی مانگو، دن کو مانگو یا رات کو مانگو، کھڑے ہو کے مانگو یا بیٹھ کے مانگو، چلتے پھرتے مانگو یا چپ کے مانگو، منہ سے بولو بھی نہیں اور دل ہی دل میں مانگو تو بھی وہ سن لیتا ہے. کسی بھی طرح مانگ سکتے ہو، کہیں بھی مانگ سکتے، کچھ بھی مانگ سکتے ہو. اس لیے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور آپ کو پتا ہے کہ ربکم یہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، رب تو ساری مخلوق کا ہے. کافر کا رب بھی وہی ہے، خواہ وہ مانے یا نہ مانے. اس لیے قبولیت دعا کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں. اگر کوئی کافر بھی اللہ کو پکارتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے، تو وہ اس کی بھی سنتا ہے. اور خصوصاً اگر وہ مظلوم ہو، کسی نے اس پہ ظلم کیا ہو، تو وہ فریاد فوراً اوپر پہنچتی ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہو. اس لیے یہ جو دعائیں ہیں یہ آپ سب کو بتا سکتے ہیں، مسلم نان مسلم سب کو سکھا سکتے ہیں، تاکہ وہ اپنے رب کو پکارے اور رب ان کو ہدایت دے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ دعا کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ پر اعتماد بیٹھتا ہے، اور اگر وہ خصوصاً یہ کہ جلدی قبول ہو جائے، تو اس وقت جو ایک خصوصی شکر کی کیفیت آتی ہے. لیکن یہ کہ مایوس نہیں ہونا. بات میں یہ کر رہی تھی کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں کہ کوئی شخص بہت نیک مسلمان ہو یا بہت اچھا مسلمان ہو، وہ تو گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے. اس لیے بعض اوقات لوگ جب مایوس ہونے لگتے ہیں نا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہماری نہیں سنی جائے گی، تو انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوس ہو کے کہاں جائیں گے سننے؟ کس سے مانگنے جائیں گے؟ ان کو بھی پکارنا چاہیے، خواہ کوئی کیسے بھی گناہ میں ڈوبا ہوا، کیسی بھی حالت میں ہو، اور اس کے لیے بھی مانگنا چاہیے. حتیٰ کہ کافر جب تک زندہ ہے، اس کی صحت کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی خیرخواہی بھلائی کے لیے بھی آپ خوب دعائیں مانگ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے بھی دعا کرتے تھے، یا حضرت عمر کے لیے کہتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو تو ضروری ہدایت دے. تو دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو اتر چکی ہیں، ان میں بھی دیتی ہے جو نہیں اتری. دعا تو ابلیس کی بھی قبول ہوئی تھی، اس نے قیامت تک زندگی کی دعا مانگی تھی، اس کی بھی قبول کر لی گئی. اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے کہ میں انسانوں کو بھٹکا سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، تمہیں مہلت دی گئی. اس لیے یہ خیال تو اپنے دل سے سب نکال دیں کہ ہماری دعا نہیں قبول ہوتی.
سب کی ہو سکتی، شرط یہ ہے کہ آپ واقعی دعا مانگ رہے ہوں. ہاں، جو غافل دل سے مانگے اس کی نہیں قبول ہوتی، کیونکہ وہ مانگ نہیں رہا، وہ تو بس صرف ایک فرض پورا کر رہا ہے. وہ بظاہر دیکھنے میں مانگنے کا عمل نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں مانگ نہیں رہا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں قبول کرتا. بس کچھ ادب یہ ضرور سکھائے گئے کہ انسان قطع رحمی کی دعا نہ کرے، گناہ کی دعا نہ کرے، غلط کاموں کی دعا نہ کرے، اور پھر ساتھ یہ کہ دعا کرنے کے بعد مایوس نہ ہو، دعا میں جلد بازی نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ کر رکھا ہے. استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعائیں. ہاں، یہ ضرور ہے کہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. بعض اوقات تو انسان کو بالکل وہی مل جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بعض اوقات وہ نہیں ملتا جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ دے دیا جاتا ہے جو اس کو زیادہ ضرورت ہوتا ہے. یعنی ہمارا تو علم اتنا محدود ہے نا، ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے بڑھ کر مہربان ہے، وہ ہمیں وہ نہیں دیتا بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمیں اس سے زیادہ فائدہ دے سکتا ہے. اگر آپ اپنی گزشتہ زندگی کی دعاؤں پہ ایک نظر ڈالیں تو ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کیا ہے. ہم سب کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی یا دین کو سیکھنے کا شوق دیا، ضروری نہیں کہ ہم سب نے یہ مانگا ہی ہو کہ اللہ تو ہمیں موقع دینا اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے. لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہم زندگی میں کچھ اور مانگتے رہے اور ہمیں وہ نہیں ملا، یہ نعمت مل گئی اور وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہو گئی. اور یہ ہو سکتا تھا کہ ہمیں وہ چیز مل جاتی اور آج ہم اس چھوٹی سی چیز کو لے کر اس کا شوق بھی پورا کر چکے ہوتے، اس کی ساری اٹریکشن ختم ہو چکی ہوتی، کیونکہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جس کی اٹریکشن ختم نہ ہو جائے یا جس کی ویلیو گھٹ نہ جائے، جو پرانی نہ ہو جائے. لیکن قرآن کا علم ایک ایسا علم ہے جو ہر دم نیا لگتا ہے، ہر دم زندگی دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، ایک راحت ملتی ہے. یہ پرانا نہیں ہوتا. پھر اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی کوئی آفت ٹال دی جاتی. آپ مانگ رہے ہیں رزق، تو وہ رزق میں برکت تو نہیں ہوتی مثلاً، لیکن کوئی بیماری آپ سے ٹال دی جاتی کہ خدا نہ خواستہ آپ کو اگر مال مل بھی جائے اور ایسی بیماری لگ جائے کہ سارا مال اس میں ڈوب جائے تو مال بھی گیا اور تکلیف الگ. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کو زیادہ مال تو نہیں دیتے مگر وہ بہت بڑی بلا سے محفوظ رکھتے ہیں، کسی حادثے سے بچا لیتے ہیں، کسی ایسی پریشانی سے بچا لیتے ہیں کہ جس میں آپ کا سب کچھ ہی کھپ جاتا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی رائٹ تو نہیں ہے، ہم کو ڈیزرو تو نہیں کرتے کہ ہر وقت ہم امن و امان میں رہیں. ہمارے اپنے گناہوں کی بدولت، کئی بیرونی اسباب کی بدولت کوئی مشکل، کوئی حادثہ، کوئی مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی جو دنیا میں مختلف لوگوں پر آتی رہتی. ہم ہر امن ڈیزرو تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو اللہ کی عنایت اور رحمت اور نعمت ہے کہ وہ جو ہمیں دیے ہوئے یہ. اور یہ عین ممکن ہے کہ ہم کوئی اور دعا مانگتے ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کی بجائے ہمیں عافیت میں رکھے ہوئے ہو، ایک پرسکون زندگی دیے ہوئے ہیں ہمیں، کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، ہم بول سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کھا پی سکتے ہیں، ہم چل پھر سکتے ہیں، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. کتنا بڑا احسان ہے اس کا. اس لیے اگر کوئی دعا وقتی طور پر بعینہ ہی قبول نہیں ہوتی، بعینہ ہی کا کیا مطلب، ایز اٹ از، جس طرح ہم چاہتے ہیں، تو بھی کوئی بات نہیں، صبر کرنا چاہیے. لیکن یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دعا نہیں سنتا. ایک اور جگہ پر بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں، بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں. استجب لکم، قبول کرتا ہوں. یہ ایسے دل کے بہلانے کے لیے نہیں کہا گیا، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے پختہ، اور اس کو چھوڑ کر اوروں کے پاس نہیں جانا چاہیے، کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے، صرف اسی سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ عبادت بھی ہے اور پھر وہ ہر چیز دینے کے قابل بھی ہے. اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے. اس لیے اس سے مانگتے چلے جاؤ، اور پھر کبھی ایک انداز سے، کبھی دوسرے انداز سے، کبھی تیسرے انداز سے، لیکن اس سے ہمیشہ اچھی امید رکھو.
لا تقنطوا من رحمت اللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ فارمل آداب بھی سکھائے گئے ہیں، ایٹ ٹائمز ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یعنی ہر وقت دعا مانگنے کے لیے فارمل انداز اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا صبح شام کے اذکار ہیں، چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں. اب مثلا باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا ہے تو اب آپ پہلے سے تسبیح اور درود شریف تو نہیں اس کے پڑھیں گے، یا نکل کے وہ ساری فارمیلٹیز تو نہیں پوری کریں گے جو دعا کے اول آخر کی جاتی ہیں عموماً جو فارمل دعا مانگی جاتی. تو ایٹ ٹائمز آپ بس ڈائریکٹ دعا مانگ لیں، ایٹ ٹائمز آپ پوری فارمیلٹیز کے ساتھ مانگ لیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ فارمل دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دعا میں عاجزی ہونی چاہیے، مانگنے کا انداز غالب ہونا چاہیے. شعر کے انداز میں چیخ چلا کے دعا نہیں مانگنی چاہیے، یا تقریر کے انداز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے. امید اور خوف کے درمیان اعتدال کے ساتھ. پھر اسی طرح یہ کہ دعا میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اگر اہتمام کبھی ہو سکے، کبھی کبھار تو بہت اچھا ہے، اور خصوصی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ان مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مثلا رات کے تیسرے حصے میں یعنی سحر کے وقت. پھر اسی طرح اذان اور اقامت کے درمیان، صف میں کھڑے ہو کر، صدقہ کرنے کے بعد، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد، عصر کی آخری گھڑی میں، جمعے کے دن ایک خاص گھڑی میں، سجدے میں دعا، رات کو آنکھ کھل جانے پہ دعا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بعد دعا، تلاوت قرآن کے بعد دعا، عرفہ کے دن کی دعا، رمضان کے مہینے میں خصوص